السلام علیکم دوستو کیا آپ بھی خواب میں ڈر جاتے ہیں؟ دوستو ہمارے پاس ایک بھائی کا میسیج آتا ہے، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ خواب میں کچھ ڈراؤنی چیزیں دیکھ لیتے ہیں یا کچھ برے خواب دیکھ لیتے ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ہی بہت سارے لوگوں کے سوال رہتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ خواب میں کچھ ڈراؤنی چیزیں دیکھ لیتے ہیں یا کچھ بری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ خواب میں ڈر جاتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آخر ان لوگوں کا سوال یہی رہتا ہے، ان کے من میں یہی ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا کریں کہ اس چیز سے ہم نجات پا جائیں، یعنی اس طرح کے خواب نہ آئیں، کیونکہ ایسے خواب آنے کے بعد میں انسان کی نیند کھل جاتی ہے اور پھر دوبارہ نیند بھی جلدی نہیں آ پاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو طرح طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں انہی لوگوں کا حل بتائیں گے، یعنی جن لوگوں کو برے خواب آتے ہیں یا ڈراونے سپنے آتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو دوستو سب سے پہلی بات تو ہے کہ برے خواب آتے کیوں ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، کئی وجہ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو آج کل بہت سارے لوگ موویز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو ڈراؤنی موویز وغیرہ دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، یا طرح طرح کی کہانیاں فلموں میں دکھائی جاتی ہیں، تو وہ کہانیاں کہیں نہ کہیں ہمارے دماغوں میں بس جاتی ہیں۔ دماغ کا ایک کونا ایسا رہتا ہے جس میں یہ ساری چیزیں اسٹور ہوتی رہتی ہیں، اور پھر رات میں جب ہم سوتے ہیں تو اسی چیز کو ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے، ہمارا دماغ ہوتا ہے، اس کو توڑ مروڑ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور وہی چیز ہم کو نظر آتی ہے، تو اس میں ہم ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہم سوچتے رہتے ہیں یا جن کے متعلق ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، یا ہمارا مائنڈ دن میں جو چیزیں سوچتا ہے وہ چیزیں خیالات میں آتی رہتی ہیں اور رات میں خواب کے روپ میں آتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہم ڈر جاتے ہیں۔ اور تیسری سب سے اہم چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ڈراونے خواب ہمیں اکثر ان لوگوں کو آتے ہیں، ڈراونے خواب میں معاملات ان لوگوں کے سامنے آئے ہیں جو لوگ ناپاکی کی حالت میں سوتے ہیں، یعنی جو لوگ پاک نہیں رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ حادثے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ناپاکی کی حالت میں ہوں گے تو آپ کے پاس آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے نہیں ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ ناپاکی کی حالت میں ہوں گے تو آپ کے پاس شیطان کے چیلے زیادہ قریب ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب شیطان آپ کے قریب ہے تو اچھے خواب تو آنے سے رہے، برے ہی خواب آنے والے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ پاکی کی حالت میں رہیں، ہمیشہ پاک رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ ذرا سوچئے میرے بھائی، اگر آپ ناپاک ہیں اور ناپاکی کی حالت میں آپ کو موت آ جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سوچئے ذرا کہ موت ناپاکی کی حالت میں آ گئی، پھر مرنے کے بعد آپ کو کتنا بھی غسل دیا جائے، لیکن جب آپ کی روح جو نکلی ہے وہ ناپاکی کی حالت میں نکلی ہے، آپ عالم برزخ میں پہنچیں گے، یعنی مرنے کے بعد ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں ناپاکی کی حالت میں پہنچیں گے، کتنے بڑے بدنصیب ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پاکی کی حالت میں رہیں۔ رات برات اگر ناپاک ہو جاتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، اس صبح ہوتے ہی آپ اس میں غسل کریں، لیکن جو لوگ سرے سے ناپاک ہی رہتے ہیں، دن بھر ادھر ادھر پیشاب کر دینا یا اس طرح سے ناپاک گھومنا بہت غلط بات ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہو سکتی ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی ہے۔ مومن ہمیشہ پاک رہتا ہے، مومن کو چاہیے، مومن وہی ہے جو ہمیشہ پاک رہے۔ اگر آپ ناپاک رہتے ہیں، بے وجہ ناپاک رہتے ہیں، اگر آپ کسی وجہ سے جلدی نہیں نہا پائے وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے، لیکن نمازوں کو چھوڑنا اور پھر ناپاکی کی حالت میں رہنا، ہم تو اکثر دیکھتے ہیں، اکثر نوجوانوں کا ہم دیکھتے ہیں جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، اگر کسی سے کہہ دو چلو بھائی نماز کا وقت ہو رہا، نماز پڑھ کے آتے ہیں، چلو نماز پڑھیں جلدی، تو کہتا ہے حافظ صاحب آپ جائیں، ہم ناپاک ہیں۔ ارے بھائی کیسے ناپاک ہو تم؟ ناپاک تو ہو تم، مسلمان کیسے ہو؟ میں یہ بتاؤ کہ تم ناپاک گھوم رہے ہو۔ تو سوچئے دوستو ذرا، ہمیں ناپاکی کی حالت میں کبھی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ پاک رہنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو طرح طرح کے نقصانات میں ہم مبتلا رہیں گے، طرح طرح کی مشکلوں میں ہم گھرے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ پاک رہیں، اور اگر آپ پاک رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈراونے خواب نہیں آئیں گے، برے خواب نہیں آئیں گے۔ اور اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاک بھی رہتے ہیں لیکن اور رات میں پڑھ کے بھی سوتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلی بات تو ہے کہ جب بھی ہم سوئیں، یعنی بستر پہ پہنچے، تو ہمیں وہ چیزیں پڑھنی چاہیے جن کے بارے میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ جو سونے کی سنتیں ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ہم تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں،
تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر ہم پڑھیں گے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ ساری دنیا سے بہتر ہے، ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس چیز کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور اس کے بعد میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں۔ آپ کو سورہ فاتحہ تو ضرور یاد ہوگی، ہر کسی کو یاد رہتی ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی سورہ فاتحہ ہے، اس کو پڑھیں۔ اور اگر آپ کو الف لام میم کا رکوع یاد ہے تو وہ بھی پڑھ لیں، اگر نہیں یاد ہے خیر کوئی بات نہیں، تو آپ آیت الکرسی تو ضرور یاد ہوگی۔ آیت الکرسی یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تو فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ رات میں پڑھ کے سو جائیں گے نا تو صبح تک فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، اور صبح کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو شام تک آپ کی حفاظت میں فرشتے رہیں گے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو پڑھ لیں گے نا تو ہمیشہ آپ کے آس پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے رہیں گے جو آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں تب پڑھ لیں گے تب بھی آپ کی حفاظت ہوگی، کسی بھی طرح کی مشکلوں سے آپ بچے رہیں گے۔ اور سونے میں دوسری چیز ہمیں پڑھنی چاہیے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاروں کل پڑھنے کو کہا ہے۔ ہمیں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان چاروں سورتوں کو پڑھیں۔ اور اگر آپ کو سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں یاد ہیں ان کو بھی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ان کو پڑھنے کی تو بہت زیادہ بڑی فضیلت ہے۔ ان دو آیتوں کو پڑھیں گے، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ان دو آیتوں کو نہیں پڑھے گا، یعنی ان دو آیتوں کو پڑھے بنا سو جائے گا، کیونکہ ان دو آیتوں کو پڑھنے والا ایسا ہے کہ وہ رات بھر تہجد پڑھتا رہا۔ سوچئے ذرا کتنا زیادہ ثواب ہے اگر آپ ان دو آیتوں کو پڑھیں گے۔ آخر وہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ وہ سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ دوستو ان دو آیتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو ان دو آیتوں کو بھی پڑھ لیں اگر یاد ہو۔ اور اگر پھر بھی آپ کو سپنے آتے ہیں، ڈراونے خواب آتے ہیں، اگر رات برات آپ سوئے اور رات میں آپ کو ڈراونا خواب آیا تو آپ اس دعا کو پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا۔ اس دعا کو غور سے سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ھذہ الرؤیا۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ کر بائیں جانب کو 3 مرتبہ تھتکار دیں، یعنی الٹے ہاتھ کی طرف بائیں جانب اس طرح سے تھتکار دیں، تھو کر کے یعنی 3 مرتبہ تھتکار دیں، اور اس کے بعد آپ داہنی کروٹ لے کر یعنی داہنی کروٹ لیٹ کر آپ سو جائیں، انشاءاللہ آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ تو دوستو اگر آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم۔